الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا آیت ذہن میں آئی نکل گئی. محترم حضرات، اساتذہ کرام، طلباء عزیز، آج آپ کے اس مدرسے میں دارالعلوم میں سالانہ جلسہ ہے اور کچھ طلباء کرام نے قرآن کریم حفظ ختم کیا اور بہت سے بچے وہ ہیں جو یہاں سے اپنے اسباق پڑھ کر یہاں سے فراغت پا رہے ہیں. بہت سے وہ طلباء بھی یہاں پر موجود ہیں جو ابھی آگے پڑھتے جائیں گے اور اپنی منزل طے کرتے جائیں گے. مدارس دراصل قرآن اور حدیث اور علوم شرعیہ اور فنون شرعیہ کے قلعے ہیں جہاں پر ان کی حفاظت کی جاتی ہے اور ان کی تحقیق کی جاتی ہے. طالب علموں کے اندر ان علوم کو اتارا جاتا ہے، حافظ بنایا جاتا ہے، عالم بنایا جاتا ہے، مفتی بنایا جاتا ہے اور مختلف علوم اور فنون طلباء کے ذہن میں اتارے جاتے ہیں، محفوظ کیے جاتے ہیں اور پھر یہاں سے نکلنے کے بعد آپ حضرات اپنے اپنے علاقوں میں جاتے ہیں اور وہاں پر پھر ان علوم کو اور فنون کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. یہ ایک سلسلہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے برابر آج تک چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. اسی لیے یہ علم مستند علم ہے. اللہ نے دو قسم کے علم دنیا کے اندر نازل کیے. ایک علم دنیا کا ہے جس کو عصری علوم کہتے ہیں، دوسرا یہ علم ہے جس کا نام ہے دینی علم. اللہ نے دونوں قسم کے علوم کو دنیا کے اندر نازل فرمایا، لیکن فرق کے ساتھ، اس فرق کے ساتھ کہ دنیاوی علوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی عقل کے حوالے کر دیا. سائنسدان پیدا ہوتے ہیں، مختلف علوم اور فنون کے ماہرین پیدا ہوتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں اور کچھ چیزیں نئی نئی ایجاد کرتے چلے جاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر کتنے علوم ہیں، فنون ہیں، ان کو ترقی دی جا رہی ہے، سائنس کو ترقی ہو رہی ہے، عجیب عجیب ایجادات سامنے آتے جا رہے ہیں، نئے نئے انکشافات روز بروز سامنے آتے جا رہے ہیں، نئی نئی تحقیقات لوگوں کے سامنے واضح ہو رہی ہے. لیکن اس علم کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی عقلوں، لوگوں کے ذہنوں اور ان کے تجربوں کے حوالے کر دیا ہے. لیکن ایک علم وہ ہے جو اللہ نے آسمانوں سے پوری حفاظت کے ساتھ نازل فرمایا اور انبیاء کرام علیہم السلام کے قلب اطہر پر ان کو نازل فرمایا گیا اور پھر وہ اسی طرح منتقل ہوتے رہتے ہیں. صحابہ نے منتقل کیا تابعین تک،
تابعین نے منتقل کیا تبع تابعین تک، اس کے بعد ہر دور میں یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ الحمدللہ آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ مدارس دراصل اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مدارس یہی کام کرتے ہیں کہ ان علوم کی، فنون کی حفاظت کرتے ہیں، دوسرا تک پہنچاتے ہیں، من عن اسی طرح پہنچاتے ہیں۔ اس میں ہماری عقل، ہمارے تجربے، ہماری کوئی نئی تحقیقات کو دخل نہیں ہے کہ اس میں ہم رد و بدل کر دیں اور کچھ گھٹا دیں، کچھ بڑھا دیں، بلکہ جس طرح اللہ نے اس کو نازل کیا اسی طریقے پر یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ قرآن وہی ہے، حدیث پاک وہی ہے، علوم اور فنون اسلامی وہی ہیں۔ دوسری چیزوں کے اندر تو نئی باتیں آتی ہیں، لیکن قرآن میں آپ نئی بات نہیں پیدا کر سکتے، حدیث کے اندر نئی بات نہیں پیدا کر سکتے۔ یہ علوم فنون اسی طریقے پر برابر جاری رہیں گے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس علم کو پوری ذمہ داری کے ساتھ میں حاصل کریں۔ اگر اس میں ہم نے ذرا چوک کیا اور پوری طرح مستعدی کے ساتھ ذمہ دارانہ طریقے پر اس کو حاصل نہیں کیا تو ہم اس کڑی اور لڑی میں باقی نہیں رکھے جائیں گے، اٹھا کے بازو کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ بہت سارے بچے مدارس میں آتے ہیں لیکن جس طرح پڑھنا چاہیے اس طرح نہیں پڑھتے، نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ بازو ہٹا دیے جاتے ہیں۔ جو مستعدی کے ساتھ پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس علم کو پوری ذمہ داری سے حاصل کرتے ہیں، اللہ ان کو اخیر تک اس کے اندر برقرار رکھتا ہے اور ان کے علم کو نافع بناتا ہے، دور دور تک پہنچا دیتا ہے۔ اس علم کے اندر دو چیزیں ہیں حاصل کرنے کی۔ ایک تو یہ علوم و فنون جو پڑھائے جاتے ہیں حروف اور نقوش کی شکل میں، ان کو یاد کرنا، ذہن میں بٹھانا، لینا، ایک تو یہ کام ہے۔ لیکن ہمارا کام اتنے پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور کام ہمارے ساتھ لگایا گیا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کو ہم اپنے عمل کے اندر داخل کر لیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بیٹھے بیٹھے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا ہے کہ اس وقت میں علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو ایک صحابی تھے لبید، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، علم کیسا اٹھا لیا جائے گا جبکہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہمارے بچے وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، پھر وہ آگے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، یہ سلسلہ برابر جب جاری رہے گا تو پھر علم کیسے ختم ہو جائے گا اور کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں تو تم کو بڑا عاقل سمجھتا تھا، لیکن تم نے ایسی بات پوچھی اور ایسے انداز سے پوچھی کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم زیادہ کچھ عقل مند نہیں ہو۔ پھر اس کے بعد نے فرمایا کیا یہود اور نصارہ اپنی کتابوں کو پڑھ نہیں رہے ہیں؟ کیا وہ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں؟ کیا یہ سلسلہ اوپر سے برابر نہیں چلا آ رہا ہے؟ وہاں بھی تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہود اور نصارہ کے پاس سے علم اٹھا لیا گیا۔ اسی طریقے پر علم اٹھا لیا جائے گا، کیوں؟ عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف پڑھنا پڑھانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس بات کی بڑی شدید ترین ضرورت ہے کہ ہم اس علم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، اپنے اعمال کو بنائیں، اپنے کردار کو بنائیں، اپنا ہر کام، ہر عمل سنت کے مطابق بنائیں۔ اس بات کی بھی شدید ترین ضرورت ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں تب کہا جاتا ہے کہ یہ علم وراثت نبوی ہم کو آ گیا۔ ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیہ واحد
اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک فقیہ، ایک عالم 1000 عابدوں کے مقابلے میں شیطان پر بھاری ہوتا ہے. ایک عالم 1000 عابدوں کے مقابلے میں شیطان پر بھاری ہوتا ہے، اشد ہوتا ہے. اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ صرف پڑھ لینا، پڑھا لینا، الفاظ کا یاد کر لینا، حروف اور نقوش کو یاد کر کر اس کو دوسروں تک پہنچا دینا، یہاں فقیہ کے معنی یہ نہیں ہے. عالم صرف اتنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ عالم وہ ہوتا ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، نیکیوں پر چلتا ہے، عبادت کا ذوق اور شوق رکھتا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں لگا دیتا ہے. حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کے اندر آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ آپ سب کو یاد ہوگی. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. اگر مسئلہ معلوم نہیں ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، تو تم معلوم کرو، پوچھو. کس سے پوچھو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ذکر والوں سے پوچھو. حضرت فرماتے تھے کہ بظاہر تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم کو نہیں معلوم ہے تو اہل علم سے پوچھو، علم والوں سے پوچھو. لیکن علم والوں کی بجائے اللہ نے کہا اہل ذکر سے پوچھو. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی اہل علم ہوتا ہے وہ اہل ذکر ہوتا ہے، اور اس کو اہل ذکر ہونا چاہیے. جو اللہ کی یاد نہ رکھتا ہو، جو اللہ کو یاد نہ رکھتا ہو، جو اللہ کو بار بار یاد نہ کرتا ہو، وہ تو اہل علم نہیں ہو سکتا. اس کی زندگی کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے ہر وقت اپنے اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے. جو ایسا ہوتا ہے وہی دراصل سچا عالم ہوتا ہے، اور اسی آدمی سے اللہ تبارک و تعالی اپنے علم کے فیض کو دور دور تک پہنچاتے ہیں. بتانا یہ ہے کہ علم میں 2 چیزیں ہیں، ایک پڑھنا اور ایک عمل کرنا. دونوں کو جوڑنا چاہیے. آج مدارس کے اندر عام طور پر یہ خامی پیدا ہو گئی ہے ہر جگہ کی، یہاں سے وہاں تک، جہاں تک دیکھتے جائیں اللہ ماشاءاللہ یہ بات پیدا ہو گئی ہے کہ علم میں، پڑھانے میں، تدریس میں، تعلیم میں، اس کے اندر تو کچھ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے بڑے کوتاہ واقع ہوتے جا رہے ہیں. حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کی ایک اور بات یاد آئی. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک زمانہ تھا کہ اس زمانے میں ہر مدرسہ خانخواہ ہوا کرتا تھا. جو بھی مدرسہ ہے وہ خانخواہ بھی ہے، وہاں پر عمل سکھایا جا رہا ہے، وہاں پر ذکر سکھایا جا رہا ہے، وہاں پر اللہ کی یاد پیدا کی جا رہی ہے، گناہوں سے بچنے اور بچانے کا سلسلہ جاری ہے. ہر مدرسے کے اندر خانخواہی نظام چلا کرتا تھا. لیکن ایک زمانہ پھر آگے بڑھتے بڑھتے ایسا آ گیا، خانخواہیں الگ ہو گئی، مدرسے الگ ہو گئے. مدرسے میں صرف پڑھنے پڑھانے تک زندگی کو محدود کر دیا گیا، اور عمل کے سلسلے میں کوتاہی واقع ہو گئی. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی کوشش کرنا چاہیے. دونوں چیزوں کو جوڑ کر لے کر چلنا، یہی دراصل ہماری کامیابی کی دلیل ہے. اگر ہم نے صرف پڑھنے پڑھانے کا رواج بنایا، عمل نہیں کیا، تو پھر یہ سچے طور پر وارثین انبیاء میں داخل نہیں ہو سکتے. آپ طلباء کرام مدرسے میں داخل ہو کر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں،
تو علم حاصل ہونے کے لیے چند چیزوں کی بہت ہی پابندی کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے اول یہ ہے کہ علم کے جتنے وسائل ہیں ان ساروں کا ادب کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان کی تکریم کی جائے۔ جب تک یہ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک علم نہیں حاصل ہوتا۔ علم حاصل ہونے کے لیے ضروری ہے علم کے وسائل کا ادب اور ان کی تعظیم کریں۔ علم کے وسائل کیا ہیں؟ سب سے بڑا وسیلہ علم کا ہے اساتذہ کرام۔ اگر اساتذہ کرام کا ادب ہوتا ہے، تعظیم ہوتی ہے، ان کی اقتداء ہوتی ہے، ان کی باتوں پر عمل ہوتا ہے، ان کی اطاعت کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی علم سینے کے اندر منتقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ علم سفینے سے منتقل ہوتا ہے، سفینے سے آتا ہے، کتابوں سے آتا ہے۔ کتابوں سے نہیں آتا، کتابیں بھی ایک ذریعہ ہیں، لیکن سب سے بڑا ذریعہ تو اساتذہ ہیں، ان کے سینے سے سینے میں علم منتقل ہوتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، جن کو سب جانتے ہیں، کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے فاضل تھے، کتنے بڑے مصنف تھے، 1000 کتابوں کے مصنف۔ ان سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے 1000 کتابیں لکھی ہیں، تو آپ نے کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے؟ جو 1000 کتابیں لکھ سکتا ہو، لکھتا ہو، تو وہ شاید 10,000 کتابیں پڑھا ہو، 1,00,000 کتابیں پڑھا ہو۔ پوچھنے والے کا مقصد یہ تھا۔ تو اس نے کہا حضرت آپ نے کتنی کتابیں پڑھی؟ تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ میں کچھ زیادہ کتابیں پڑھنے کا عادی نہیں تھا، البتہ میں نے 4 کتابیں پڑھی۔ 4 کتابیں کون سی؟ تو فرمایا کہ ایک کتاب حضرت مولانا یعقوب نانوتوی، ایک کتاب حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، ایک کتاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، اور ایک کتاب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ ان کو حضرت نے کہا یہ کتابیں ہیں جو میں نے پڑھی۔ ان کتابوں کا مطلب کیا؟ میں نے ان بزرگوں کو دیکھا، ان کی باتوں کو سنا، ان کا ادب کیا، ان کی باتوں کو اخذ کرنے کی کوشش کی، ان کی اطاعت فرمانبرداری کرتا رہا، ان کی تعظیم تکریم کرتا رہا۔ اس کے ذریعے اللہ نے مجھ کو علم عطا کیا۔ معلوم ہوا کہ اصل چیز ہے اساتذہ کا ادب، ان کی تعظیم و تکریم اور ان کی اقتداء اور اتباع۔ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی علم کو منتقل کرتے ہیں۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک طالب علم ذہین نہیں ہوتا، لیکن اللہ اسے ایسا علم عطا کرتے ہیں جو محنت کرنے والے کو نہیں آتا۔ یہ دیکھا گیا ہے، مشاہدہ کیا گیا ہے۔ چاہے اس کا ذہن کمزور ہو، لیکن اساتذہ کے ادب کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے، تکریم کی وجہ سے اس کی چھوٹی سی محنت بڑی بارآور ہو جاتی ہے۔ اور ایک طالب علم اکڑتا ہے، اساتذہ کے سامنے جو ہے بے ادبی کرتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے، اگرچہ ذہانت ہو اس کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو وہ علم نہیں دیتے جو علم نافع بننے والا ہے۔ نافع علم اس کو دیتے ہیں جو اساتذہ کا ادب اور تعظیم و تکریم کرتا ہے اور ان کی اقتداء اور اتباع کرتا ہے۔ دوسری چیز ہے کتابیں۔ کتابوں کا بھی ادب چاہیے، قلم کا بھی ادب چاہیے، درسگاہ کا بھی ادب چاہیے، سب چیزوں کا، یہاں تک کہ جس سیاہی کو استعمال کیا جاتا ہے اس کا بھی ادب کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک بار یہ واقعہ بیان کیا۔ واقعہ یہ بیان کیا کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ لکھ رہے تھے۔ پہلے زمانے میں برو کا قلم آتا تھا، ڈبو ڈبو کر انک میں لکھتے تھے۔
کہتے ہیں کہ لکھ رہے تھے، کچھ کام کر رہے تھے، ان کو استنجا جانے کی ضرورت ہو گئی تو قلم کو رکھا اور استنجا خانے گئے. اندر جاتے ہی فوراً باہر نکل کے آئے. خادم باہر ہی کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ہو گیا، کیوں باہر آ گئے؟ کہا کہ بھائی پانی لاؤ. پانی لایا گیا تو ان کی انگلی پر کچھ سیاہی لگی ہوئی تھی، انک. اس کو انہوں نے لے جا کر جھاڑیوں میں دھو دیا اور پھر اس کے بعد بیت الخلا تشریف لے گئے. لوگوں نے پوچھا کہ اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ کام تو اندر بھی ہو سکتا تھا، اسے کہ اندر پانی تو موجود ہے، اندر ہی دھو لیتے، لیکن اس کے لیے باہر تشریف لائے، پانی منگایا اور جہاں جھاڑیاں تھی وہاں پر گئے، جھاڑیوں میں جا کر انگلیوں کو دھویا اور پھر اس کے بعد بیت الخلا تشریف لے گئے. اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ تو فرمایا یہ علم کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے. انک کے ذریعے ہمیں علم دیتا ہے اللہ. قلم میں انک کے ذریعے اللہ علم عطا کرتا ہے. اس کو اگر میں اندر دھوتا تو گندگی میں چلا جاتا، اس لیے میں نے اس کو پاک جگہ میں لا کر دھویا ہے. حضرت نے فرمایا کہ جو آدمی اس طرح وسائل علم کا بھی ادب کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالی علم نافع عطا فرماتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے، پہلی تو یہ ہوئی ادب، تعظیم، وسائل علم کا. علم کے وسائل بہت ہیں، ساری چیزوں کا ادب کرنا چاہیے. دوسری چیز ہے جو کچھ کہ ہم پڑھنے کے لیے آئے اس کے اوپر محنت اور مجاہدہ. محنت اور مجاہدے کے بغیر علم نہیں آتا. بعض طلبہ مدارس کے اندر آتے ہیں لیکن چھٹیاں بہت کرتے ہیں، محنت نہیں کرتے اور کبھی سو جاتے ہیں، کبھی ناغا کر دیتے ہیں. جو وقت پابندی کا ہے، پڑھنے کا ہے، اس کے اندر پڑھتے نہیں ہیں. اس سے علم آتا نہیں ہے، بلکہ علم آنے کے لیے ضروری ہے کہ محنت ہو، مجاہدہ ہو اور پوری طرح مجاہدہ ہو. بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ علم کہتا ہے میں تجھے اس وقت تک علم نہیں دوں گا جب تک کہ تو مجھے اپنے آپ کو پوری طرح سپرد نہیں کر دے گا. جب مجھے اپنے آپ کو پوری طرح سپرد کرے گا تو میں اپنے میں سے کچھ تجھ کو دوں گا. اگر تو نے میرے حوالے اپنے آپ کو نہیں کیا، مجاہدہ نہیں کیا، تو میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں. علم دیکھو بہت ہی غیور چیز ہے، وہ ہر ایک کو نہیں آ جاتا. اس کے پیچھے مرنا پڑتا ہے، اس کے پیچھے اپنے آپ کو قربانی اپنے آپ کی دینی پڑتی ہے. جب آدمی اس طریقے پر علم کے پیچھے لگ جاتا ہے، دن رات اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، تب اس کے قلب کے اندر علم آتا ہے اور تھوڑا آتا ہے. جو آدمی محنت ہی نہیں کرتا اس کے پاس علم کیا آئے گا؟ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اپنے بڑھاپے میں بھی پڑھتے رہتے تھے. جب وہ بیمار ہو گئے، ڈاکٹروں نے ان کو منع کر دیا، تب بھی وہ پڑھتے تھے. کتاب سامنے ہوتی تھی، برابر پڑھتے چلے جاتے تھے. ایک دفعہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے کہا انور شاہ کشمیری تو وہ بزرگ ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے، اور خود انہوں نے کہا کہ اگر دارالعلوم دیوبند کا کتب خانہ جل جائے تو مجھے کوئی فکر نہیں، تمام کتابیں اثر-نو لکھوا دوں گا. ایسا حافظہ اللہ نے عطا کیا تھا. ایک بار جس چیز کو پڑھ لیتے تھے وہ یاد ہو جاتی تھی، کتابوں کی کتابیں یاد ہو جاتی تھی، صفحات کی ترتیب کے ساتھ سب کچھ یاد ہو جاتا تھا. اللہ نے ایسا حافظہ ان کو عطا کیا تھا. ایک بار حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے کہا کہ حضرت یہ بڑھاپے میں اور ایسی پریشانی میں، مرض کی حالت میں آپ برابر مطالعہ کرتے جا رہے ہیں، کتاب کے اوپر نگاہ دوڑاتے چلے جا رہے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کے علم میں وہ کون سی کمی ہے جس کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ کون سا مسئلہ ہے، وہ کون سی تحقیق ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے اور اب پڑھ کر آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ کے تو علم میں سب کچھ ہے، پھر کیا پڑھتے ہیں؟ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ایک لت ہے، پڑ گئی ہے، جب تک میں پڑھتا نہیں سکون نہیں آتا. تو یہ ہوتا ہے طالب علمانہ مزاج، پڑھتے رہنا، محنت کرتے رہنا،
مجاہدہ کرتے رہنا. جب آدمی کا ذہن کن بھی ہو، مجاہدہ محنت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے. بعد میں نے اپنے اکابر اور بزرگوں سے واقعہ سنا ہے کہ حضرت علامہ تفتازانی رحمت اللہ علیہ، جن کو مدرسے والے اچھی طرح جانتے ہیں، کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے فاضل تھے. ان کی کتاب مختصر المعانی مدارس کے اندر داخل نصاب ہے. یہ علامہ سعد الدین تفتازانی شروع دور کے اندر اپنے ابتدائی دور طالب علمی میں کن ذہن تھے. بار بار کتاب پڑھتے تھے، مجاہدہ کرتے تھے، رات دن ایک کر دیتے تھے، لیکن سمجھ میں کم آتا تھا. اساتذہ سے بار بار رجوع کرتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے، لیکن اس کے باوجود پوری طرح بات سمجھ نہ پاتے تھے. یہی سلسلہ چلتا رہتا تھا، لیکن محنت برابر جاری تھی، اس کے اندر کوئی کمی نہیں. نہ رات دیکھتے تھے نہ دن دیکھتے تھے، بلکہ برابر مسلسل مجاہدہ کرتے چلے جاتے تھے. ایک بار ایسا ہوا کہ استاد نے سبق پڑھایا لیکن سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا. اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ کر روتے رہے یہاں تک کہ ہچکیاں بن گئی. ان کے ساتھیوں نے ان کو تسلی دی، لیکن برابر روتے رہے. اسی روتے روتے حالت کے اندر ان کی نیند لگ گئی. خواب کے اندر دیکھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ سعد الدین کیوں روتا ہے؟ سعد الدین تفتازانی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، محنت کرتا ہوں، مجاہدہ کرتا ہوں، لیکن میرا ذہن بہت کمزور ہونے کی وجہ سے میں حاصل نہیں کر پاتا، اس لیے میں رو رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ قریب آؤ، اپنا منہ کھولو. وہ قریب آئے، منہ کھول دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈال دیا. اس کے بعد خواب ختم ہو گیا. کچھ دیر کے بعد آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی تو چار طرف لوگ یہ محسوس کر رہے تھے کہ خوشبو آ رہی ہے، ایسی بہترین خوشبو، کبھی ایسی سونگھی نہ گئی. لوگ کہنے لگے کہاں کی خوشبو ہے، کاہے کی خوشبو ہے، یہاں سے وہاں تک سب جگہ پر پھیل رہی ہے. لوگ پریشان ہو کر ایک دوسرے کو پوچھنے لگے. علامہ تفتازانی کے پاس سے آ رہی تھی. لوگوں نے کہا یہ کیا خوشبو ہے؟ انہوں نے کہا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی خوشبو ہے، اور میرے ساتھ یہ واقعہ آج پیش آیا تھا. خواب انہوں نے سنایا. کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد اللہ نے ان کے ذہن کو کھول دیا، اور ایسا کھولا کہ کوئی فن ایسا نہیں ہے جس میں ان کی کتاب موجود نہ ہو. صرف میں، نحو میں، بیان میں، بلاغت میں، بدیع میں، تفسیر میں، اصول میں، حدیث میں، کسی بھی فن کو لے لیجئے، علامہ تفتازانی کی کتابیں موجود ہیں. اور اتنی وافر طور پر ان کی مقدار میں وہ شائع ہوتی تھی کہ چار طرف ہر علاقے کے اندر پھیل جایا کرتی ہے. بتانے چاہتا ہوں کہ جب طالب علم محنت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راہیں کشادہ کرتے. اور اگر کوئی یہ سمجھ کر نہیں پڑھتا کہ بھائی مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کتاب بند کر کے رکھ دو، تو اللہ اس کے لیے راہیں بند کر دیتے ہیں. اس لیے دوسری بات میں نے یہ عرض کی، محنت اور مجاہدہ، اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی، وقت کی قربانی، نیند کی قربانی، محنت کی قربانی، ہر طرح کی قربانی دینا چاہیے. جب طالب علم اس طرح قربانی دیتا ہے، اللہ اس کے لیے راہیں کشادہ کر دیتا ہے. اس کے بعد اور ایک بات یہ ہے کہ طالب علم اپنی طالب علمانہ زندگی میں علم حاصل کرنا چاہتا ہو تو تقوی اختیار کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، نیکیوں پہ اپنے آپ کو لگائے. جو آدمی گناہ سے نہیں بچتا، اس کے دل کے اندر علم صحیح طور پر نہیں آتا. حروف آ جائیں گے، نقوش آ جائیں گے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. صحیح علم جس کو کہا جاتا ہے
وہ اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، وہ اللہ کا ایک نور ہے، اور اللہ کا یہ نور اس کو دیا جاتا ہے جس کا دل اس قابل ہوتا ہے کہ اس کے اندر اس کو اتارا جائے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا جملہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے علم روایت کا نام نہیں ہے، علم تو ایک نور ہے جو اللہ ذہنوں کے اندر اور قلوب کے اندر اتارتا ہے۔ مشہور ہے کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے استاد امام وکی سے شکایت کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ حافظے میں کمزوری معلوم ہو رہی، بھول جاتا ہوں، یاد کرتا ہوں، بھول جاتا ہوں، اس کا کچھ علاج بتا دیجیے۔ امام شافعی کو امام وکی نے نصیحت کی اور فرمایا کہ اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو، ذہن کے اندر محفوظ کرنا چاہتے ہو، تو پھر اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو۔ امام شافعی کیا گناہ کرتے ہوں گے؟ اور ان کا تو حافظہ زبردست تھا، بہت زبردست حافظہ اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، لیکن اس کے باوجود کبھی کچھ بھول ہو گئی۔ انہوں نے شکوہ کیا امام وکی سے، امام وکی نے کہا گناہ چھوڑ دو۔ اب انہوں نے کچھ چھوٹی موٹی بات کی ہوگی، خلاف اولا قسم کی کوئی بات، اس پر بھی ان کو کہا گیا کہ گناہ چھوڑ دو، تب جا کر یہ علم آتا ہے۔ امام شافعی نے خود اس واقعے کو اپنے اشعار کے اندر ضبط کیا ہے اور موضوع کیا ہے۔ انہوں نے کہا شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من اللہ ونور اللہ لا یؤتی لعاصی۔ میں نے امام وکی سے شکایت کی اپنے سوء حافظے کی کمزوری کی، انہوں نے مجھ کو نصیحت کی گناہ چھوڑنے کے بارے میں، اور یہ فرمایا کہ اس لیے کہ علم یہ اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور گنہگاروں کو عطا نہیں کیا جاتا۔ لہذا اے بچوں، آپ کو اللہ نے اپنی مہربانی سے، اپنے فضل سے، کرم سے مدرسوں کی طرف بھیج دیا اور یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آپ آ گئے۔ اب آپ کے لیے یہ کام ضروری ہے کہ علم حاصل کرنے کے تمام ظاہری باطنی وسائل کو اختیار کریں اور علم کے اندر کمال پیدا کریں۔ اس کی باتیں، یہ چند باتیں عرض کی آپ کے سامنے، ایک بات یہ عرض کر دی، اور آخری بات یہ ہے کہ دعا سے اپنے علم کو ترقی دینے کی کوشش کی جائے۔ دعا بھی بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، اس لیے کہ علم اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ جب اللہ عطا کرتے ہیں تو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ عطا کرنے والے، اس کے سامنے بھکاری بن جاؤ، اس کے سامنے رو، اس کے سامنے گڑ گڑاؤ اور اللہ سے التجائیں کرو، اے اللہ مجھ کو علم عطا فرما، اے اللہ مجھے علم عطا فرما۔ رو رو کر جو مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور عطا کرتے۔ آج یہ بھی ایک بیماری ہے، خصوصاً طلبہ میں، دعا نہیں مانگتے، نماز پڑھتے ہیں دعا نہیں مانگتے۔ دعا بہت اہم عبادت ہے، اس کو مخ العبادہ کہا گیا ہے، اور اس کے اندر یہ بھی آپ کو مانگنا ہے، اور چیزیں بھی مانگو، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سے یہ مانگو، اے اللہ میں علم حاصل کرنے مدرسے کی طرف رخ کر کے آیا ہوں، اساتذہ کی خدمت میں جاتا ہوں، آتا ہوں، پڑھتا ہوں، لکھتا ہوں، کچھ کام حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میری کوششیں اسی وقت برابر ہو سکتی ہیں جب اللہ آپ عطا کریں گے۔ اگر اللہ عطا نہ کرنا چاہے تو کہاں سے علم آ جائے گا؟ اللہ دینا چاہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عطا میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہوگی۔ اس لیے اللہ سے بہت بہت دعائیں کر کر کے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے جو ہے اپنی تہجد کے وقت میں، کسی اور وقت میں مخصوص طور پر اللہ سے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیں گے، تو پھر تو کیا کہنا، سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ یہ ہوتا ہے طریقہ طالب علمی کا، محنت، مجاہدہ، اساتذہ کے ساتھ اچھا سلوک، ادب، تعظیم، اور کتابوں کا ادب، تعظیم، اور وسائل علم کا ادب و تعظیم، اور اس کے ساتھ محنت اور مجاہدہ، اور میں نے کہا کہ تقویٰ و طہارت کی زندگی، اور پھر آخر میں نے عرض کیا دعا
ان چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ علم عطا کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے علم کی طرح علم نہیں ہے، یہ علم تو انبیاء کا علم ہے۔ اس علم کے اصول الگ ہیں، اس علم کے ضوابط الگ ہیں، اس علم کے قواعد الگ ہیں، دنیا کے علم کے قواعد الگ ہیں۔ وہاں محنت کرے تو یوں ہی مل جاتا ہے، لیکن یہاں پر ان سب چیزوں کے ساتھ جب آپ محنت کریں گے تب علم ملتا ہے اور کمال درجے کا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عالم بعمل بنائے۔ جو بچے حافظ قرآن ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے حفظ قرآن کو اور زیادہ پختگی عطا فرمائے، ان کو عالم دین بھی بنائے، اور جو طالب علم یہاں سے فارغ ہو کے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کمال درجے تک ان کو پہنچا دے۔ اے اللہ اس علم والوں کو اور یہاں پڑھنے والوں کو پڑھانے والوں کو قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔